بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیکنڈ ایئر والے تمام بوائز، چاہے میڈیکل کے ہیں، چاہے کمپیوٹر سائنس کے ہیں، چاہے آرٹس والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کورس جو ہے وہ کتابی کورس جو ہے نصابی کورس جو بورڈ نے آپ کے لیے آپ کے ایگزام کے لیے مختص کیا تھا وہ تو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا کام جو ہے گرامر کا باقی ہے، تو آج گرامر میں جو آپ کے قواعد انشاء میں جو چیزیں دی جو شامل ہیں اس میں کچھ یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کی تعریفیں میں نے لکھی بھی ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کے قواعد انشاء کا جو کام ہے گرامر میں، اس میں علم بدیع جو ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں قافیہ ہے، ردیف ہے، اور غزل یا نظم کا مطلع ہے، مقطع ہے، اس کی تعریف ہم کریں گے۔ یہ تمام چیزیں علم بدیع میں آتی ہیں، جیسے مرات النظیر، تلمیح، ایک ہوتا ہے تلمیح، ایک ہوتا ہے تلمیح، اور مرات النظیر لف و نشر، اور تجنیس تام، تجنیس مرکب، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ علم بدیع میں آتی ہیں۔ اب علم بدیع جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو شاعر جب اپنی کلام کو اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایک ہنر سے کام لیتے ہیں، ایک فن سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی شاعری کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اشعار میں کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے فن کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کلام میں ایسا فن استعمال کرنا، ایسی چیزیں استعمال کرنا جس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، اس میں نکھار آئے، اس میں جو ہے کشش جو ہے اس میں آئے، تو ایسے الفاظ اور ایسی چیزوں کو جب ہم کلام میں استعمال کرتے ہیں اس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے بے ساختہ جو ہے شاعر اس کو استعمال کر دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انہوں نے جو ہے تجنیس تام کا استعمال کیا ہوتا ہے، تجنیس مرکب کا استعمال کیا ہوتا ہے، مراد النظیر کا جو ہے استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اگر وہ جو ہے شعور کے ساتھ اور ایک قواعد اور قانون کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جب اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں تو ان کی شاعری جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے، ان کے اشعار کا وزن ہو جاتا ہے، اور ان کا جو کلام ہوتا ہے اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہ کلام جو ہے وہ اس میں نکھار آتا ہے، روانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے علم بدیع میں آتی ہیں۔ تو بچوں، آج جو ہے علم بدیع میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو کراتا ہوں، یہاں پر میں نے اس کی تعریف لکھائی بھی ہے۔ جیسے مطلع، غزل یا نظم، یہ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو مطلع کہلاتا ہے۔ غزل یا نظم، یہ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس مثال دی ہے، یہ ایک شعر ہے، دیکھیں، ہم نے شب روشنی کے حالے سے، ہم نے شب روشنی کے حالے سے گفتگو کی تیرے حوالے سے۔ اب اس میں دیکھیں قافیہ جو ہے یہ سے اور سے ہے، ردیف جو ہے حالے اور حوالے، حالے اور حوالے یہ ردیف ہے۔ دونوں پہلا مصرع جو ہے یہ ہے، ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے میں حالے اور دوسرے مصرے میں حوالے، یہ ردیف ہے، اور یہ قافیہ ہے، اور یہ جو سے اور یہ سے جو ہے یہ ردیف ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں ردیف اور قافیہ پہلے مصرے میں استعمال ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو کوئی غزل ہو یا نظم ہو تو شعر کا جو اس نظم یا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے نا، پہلے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور دونوں مصرے میں، شعر کے دونوں مصرے میں کیا کہتے ہیں، ردیف اور قافیہ استعمال ہوئے تھے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ یہ تو وہ مطلع۔ اب جو ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع جو ہے غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخیل استعمال کرتا ہے
مقطع کہلاتا ہے۔ آپ نظمیں پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، کوئی سی نظم و غزل و آخر میں شاعر جو ہے آخری شعر جو ہوتا ہے اس کا جو مطلع ہوتا ہے اس مطلع کو مقطع، اس مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص اپنے نام کے ساتھ جو ہے ایک دوسرا کوئی لفظ لگا دیتا ہے شاعر، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اپنے نام کی بجائے وہ تخلص استعمال کرتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے جز مرگ علاج، یہ غالب کا شعر ہے۔ غالب کا نام اسد اللہ غالب تھا، تو پہلے شروع میں ابتدا میں غالب اپنے نام کے ساتھ اسد استعمال کرتے تھے۔ یہ غالب جو ہے لفظ انہوں نے پھر بعد میں اپنا تخلص اپنایا۔ پہلے جو ان کا تخلص تھا وہ اسد تھا، پھر بعد میں انہوں نے غالب کا تخلص دیا۔ یہاں اس شعر میں بھی ابتدائی شاعروں کے کلام میں ہیں جو شروع میں لکھتے تھے، یہ شعر اس کلام کا ہے، تو اس لیے اسد کا جو ہے یہاں پر اس مقطع میں جو ہے تخلص انہوں نے اپنا اسد استعمال کیے ہوئے ہیں۔ غم ہستی کا اسد کس سے جز مرگ علاج، یہ اسد جو ہے تخلص آ گیا۔ شمع جلتی ہے رنگ میں سحر ہونے تک، یہ جو ہے ان کا مشہور شعر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا جو غم ہے اس کا علاج جو ہے وہ مرگ کے سوا نہیں ہے، جب موت آئے گی تو دنیا کے غموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ غم ہستی کا اسد کس سے جز مرگ علاج، مرگ کے علاوہ جو ہے دنیا کے غموں کے علاج مرگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا غموں کا گھر ہے، جب تک زندہ ہے کوئی نہ کوئی پریشانی غم لاحق جو ہے رہتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اس کا علاج جو ہے وہ موت ہے، موت کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے غموں کا۔ غم ہستی کا اسد، اسد جو ہے اس کا اپنا نام ہے، کس سے جز مرگ علاج، شمع جلتی ہر رنگ میں سحر ہونے تک۔ اب شمع جو ہے جلتی رہتی ہے، جتنی شمع کی زندگی ہوتی ہے وہ جلتی رہتی ہے، بیچاری جلتی رہتی ہے، تو سحر جب صبح ہو جاتی ہے ساری رات جلتی ہے، صبح جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو موت تک جو ہے جیسے شمع جلتی رہتی ہے موت تک انسان غموں میں جلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسد لفظ اس نے جو ہے اپنا تخلص جو ہے اپنا اسد استعمال کیا ہوا، یہ تھا یہ مطلع اور یہ مقطع میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں اس طرف، یہ دیکھیں قافیہ اور ردیف۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شعر نظم میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ کسی شعر میں جیسے یہ دیکھیں ہم حالے اور حوالے، سے اور سے، یہ ہم آواز ایک جیسے آواز ان کی نکلتی ہے، وزن بھی ایک ہے آواز بھی ایک ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ شعر یا نظم استعمال ہونے والے ہم الفاظ آواز قافیہ کہلاتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ یہ اور ردیف وہ الفاظ جو شاعر کے مصروں میں خصوصاً دوسرے مصرے میں بار بار آتے ہوں ان کو کہتے ہیں ردیف، جو بار بار آتے ہوں ان کو کہتے ہیں ردیف۔ جیسے پھر اسی راہ گزر پر شاید ہم کبھی مل سکیں مگر شاید، جان پہچان سے بھی کیا ہوگا پھر بھی اے دوست غور کریں شاید، منتظر دن کے ہم رہے ان کو مل گئے اور ہم سفر شاید۔ تو شاید لفظ جو ہے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں آئی، یہ ردیف ہے۔ وہ بار بار وہ الفاظ اشعار کے مصروں میں خصوصاً دوسرے مصرے میں بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے شاید یہ بار بار آئے یہاں پہ، پھر اسی راہ گزر پر شاید ہم کبھی مل سکیں مگر شاید، جان پہچان سے بھی کیا ہوگا پھر بھی اے دوست غور کر شاید، منتظر جن کے ہم رہے ان کو مل گئے اور ہم سفر شاید۔ بڑے اچھے شعر ہیں یہ۔ تو ان میں دیکھیں لفظ جو ہے شاید بار بار آیا ہے جو کہ ردیف کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا قافیہ اور ردیف۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں تنمیم کی طرف، تجنیس اسلام کی طرف۔ یہ جو آپ کا کورس ہے یہ میں مٹاتا ہوں اور ان کی تعریفیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا اب یہ جو ہے اس کے بعد سند تنمیہ ہے، سند مراد النظیر اور سند تجدیس تام۔ اب سند تنمیہ کسے کہتے ہیں؟ کلام میں کسی تاریخی واقعے یا تاریخی شخصیت یا کسی ایسی اصطلاح یا عمارت کا ذکر کرنا جو تاریخی حوالے سے مشہور ہو، سند تنمیہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کلام میں جب ہم کسی تاریخی واقعے کی طرف، جب شاعر اپنے اشعار میں تاریخی واقعے کی طرف اس میں کوئی اشارہ کرتا ہے یا تاریخی شخصیت کی طرف
جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، نمرود ہے، دوسرے کوئی اس تاریخی شخصیت اس کا حوالہ دیتے ہیں ہمیں اپنے اشعار میں، یا تاریخی واقعے کا یا تاریخی شخصیت کا، ٹھیک ہے، یا کسی اصطلاح کا مطلب یہ کہ جس کا ذکر تاریخ میں ہو، تو جب ایسے کلام میں اصطلاح آئے تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثلا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، علامہ اقبال صاحب کا یہ جو شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس میں دیکھیں آتش نمرود، اس میں نمرود کا ذکر ہے، وہ آتش کہتے ہیں آگ، وہ آگ جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی اس کا ذکر ہے اس میں۔ تو تاریخی واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے ڈالا تھا، تو اس شعر میں اس تاریخی واقعے کی طرف اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو اس کا جو ہے ذکر ہے، تو اس لیے تلمیح ہے۔ عقل محو تماشا ہے لبے بام ابی، عقل سے مراد جو ہے نمرود کی بیٹی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اٹھا کر آگ میں ڈالا تو نمرود کی بیٹی اوپر کھڑی تھی، بام کہتے ہیں جو محل کا یا گھر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جسے کوٹھا وغیرہ کہتے ہیں، اس کو بام کہتے ہیں فارسی میں۔ تو جب اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی پر چڑھ کر سیر کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ، اور جو اس کی عقل حیران ہو رہی تھی، کتنی بڑی آگ ہم نے تیار کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ جل ہی نہیں پا رہے، آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی، تو وہ جو ہے حیران تھی۔ عقل محو تماشا ہے، وہ عقل، یہ تو عقل ہے، وہ تو اس کی تو عقل تھی، تو عقل سے مراد جو ہے نمرود کی بیٹی ہے، جو وہ سوچ رہی تھی کہ جو ہے وہ جو تماشا کر رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اوپر چڑھ کر لبے بام پر تماشا کر، تو اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ جلا کر ڈالا تھا، اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس میں اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتے ہیں صنعت مرات النظیر۔ صنعت مرات النظیر، یہ صنعت جو ہے جب شعر میں کوئی ایک ایسی بات کا ذکر کرنا اور پھر اسی بات کے مطابق، اسی بات کے متعلق کسی دوسری چیز کا ذکر کرنا اس شعر میں، تو صنعت مرات النظیر ایک شعر ہے، اس میں شاعر ایک بات کا ذکر کرتا ہے، پھر چند الفاظ اور جو ہے ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ الفاظ اس بات سے مماثلت رکھتے ہیں، اس بات کی سے نسبت رکھتے ہیں، اس بات کے متعلق ہوتے ہیں جو اس نے پہلی بات بیان کی ہے۔ تو جب ایسے شعر میں ایسے جو ہے وہ اب صنعت استعمال کرتا ہے، فن کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں شعر میں کسی ایک چیز کی مناسبت سے اسی چیز سے مماثل دوسری چیزوں کا ذکر کرنا مرات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلا دیکھیں شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں پتا آپ جانتے ہیں، پتا، بوٹا پودے کو کہتے ہیں، یہ جو ہے ہندی کا لفظ ہے بوٹا، پتا جو ہے اردو کا لفظ ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، یہاں پر پتا اور بوٹا، اب جو ہے، اور یہاں پر گل، گل پھول کو کہتے ہیں، اب پھول، اب چمن میں کیا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے اور پتے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، چمن، اس تمام چیزیں چمن سے مناسبت رکھتی ہیں، ان سے مماثلت رکھتی ہیں، چمن میں چیزیں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے چمن کا باغ کا ذکر کیا ہے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا، باغ میں ساری چیزیں ہیں، جن چیزوں کا ذکر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا اور گل، یہ تین چیزوں کا استعمال یہ جو انہوں نے کیا ہے، پھر اس کی مماثلت سے انہوں نے باغ کا لفظ استعمال کیا ہے، باغ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کس ایک چیز کی مناسبت سے، باغ ایک چیز ہے، اس کی مناسبت سے
اسی چیز سے مناسب دوسری چیزوں کا ذکر کرنا. اب پتا، بوٹا، پودا اور پتے اور گل یہ اسی سے مماثلت رکھتے ہیں. باغ سے ہی باغ کی چیزیں ہیں، دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے باغ کی وجہ سے. تو یہ جو ہے مرات النظیر ہے. اس بات کو سمجھیے. اگلا ٹاپک اگلا جو وہ ہے ہیڈنگ وہ صنعت تجنیس سے تام ہے. صنعت تجنیس سے تام ہے. اس میں جو ہے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ذو معنی ہوتے ہیں، لکھے بالکل ایک ہی طرح سے جاتے ہیں. جیسے ڈالی، ڈال ڈال امیری ڈالی، پھر ڈال ڈال امیری ڈالی، لکھے جاتے ہیں ایک ہی جیسے. جیسے کل، ٹھیک ہے، جیسے کل. اب کل جو ہے کل کے دو معنی ہیں. کل، ٹھیک ہے، اور یہ کل ایک کل کا معنی تو ہے آنے والا کل، ٹھیک ہے. اور اردو میں دوسرے کل کے معنی پرزے کو کہتے ہیں. کس چیز کا حصہ؟ پرزہ، اعضاء وغیرہ، کل اس کو کہتے ہیں. تو لکھے دیکھیں بالکل ایک جیسے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ان کے معنی آپس میں ان کے معنی الگ الگ ہیں. زمانی الفاظ ہیں. اس کو یعنی لکھے تو ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو جب شاعر اپنے کلام میں اپنے اشعار میں اپنے اشعار میں جب ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ حروف کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے اور نوع کے یعنی قسموں کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، اس کو تجنیس تام کہتے ہیں. دیکھیں شعر میں دو ایسے الفاظ لانا جو حروف، تعداد. اب دیکھیں کل میں دو حرف ہیں، کاف اور لام. اس میں بھی دو حروف بھی برابر ہیں اور تعداد میں بھی. اب تعداد بھی دو ہیں، اس کے دو ہیں اور حروف بھی وہی ہیں. کاف لام اس میں بھی ہے، کاف لام اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے. اب ڈالی ہے، حروف بھی وہی ہیں، ڈال الف لام یہ لی، حروف وہی ہیں. چار جو ہے حروف ہیں، اس میں بھی چار، تعداد بھی برابر ہے، حروف بھی وہی ہیں اور قسمیں بھی وہی ہیں. اور اعراب یعنی وہ بھی ڈالی پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ڈال امیلی. اعراب بھی ان کے جو ہے ہر لحاظ سے یکساں ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں. اس ڈالی کا کچھ اور مطلب ہے، اس ڈالی کا کچھ اور مطلب ہے. جب ایسی صنعت شاعر جب اشعار میں ایسی صنعت استعمال کرتے ہیں اس کو صنعت تجنیس تام کہتے ہیں. دیکھیں چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کہ کھل کھلاتی ہے ہر گل کی ڈالی آج. یہاں پر جو ہے ڈالنے کا مطلب ڈالنا، نگاہ ڈالنا ڈالی سے مراد، ٹھیک ہے. اور یہاں پر گل کی ڈالی، یہاں پر جو ہے گل کی جو ڈالی ہوتی ہے وہ جسے آپ وہ بھی کہتے ہیں کیاری وغیرہ، جہاں کو گل کی جو ڈالی ہے، گل کی شکل پورا گل اور اس کے ساتھ پتے اس ڈالی، تو وہ جو ہے اس کو ڈالی کہتے ہیں. اور اس ڈالی کا مطلب نگاہ ڈالنا. تو حروف بھی وہی ہیں، حروف کی تعداد بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے. اعراب کے لحاظ سے بھی وہی پڑھا جاتا ہے، کچھ فرق نہیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے فرق ہے. ایسی صنعت جب شاعر اپنے اشعار میں جب ایسی صنعت استعمال کرتے ہیں اس کو تجنیس تام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجنیس تام. اور یہ شعر جو ہے اس کی مثال پر میں نے دیا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ اس کی مثال میں نے آپ کو کر دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ مطلع ہے، مقطع ہے. پہلے میں نے ڈسکس کیا ہے مقطع، مطلع اور نظیر، قافیہ، صنعت تلمیح، مرات النظیر، صنعت مرات النظیر اور صنعت تجنیس تام. یہ چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں صنعت تضاد. یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اب جو ہے وہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ صنعت تضاد. تو کلام میں جب شاعر اپنے کلام میں اپنے اشعار میں دو
الٹ معنی والوں الفاظ الٹ معنی والے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں. جیسے صبح و شام، صبح کو الٹ کیا ہے شام، رات کو الٹ کیا ہے دن. تو ایسے الٹ معنی والے جس کے معنی ایک دوسرے سے بالکل جو ہے مخالف ہوں، ایک دوسرے کے الٹ ہوں معنی، ایسے الفاظ کا اشعار میں استعمال کرنا جن کے جو معنی دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے مخالف ہو، ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہوں، اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں کہ شاعر نے اس میں صنعت تضاد جو ہے وہ جو ہے استعمال کی ہے. تو میں اس کی تعریف لکھ دیتا ہوں. کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہو صنعت تضاد کھلاتا ہے. صنعت تضاد کھلاتی ہے یہ صنعت. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر مختلف شعر ہیں. ایک شعر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. یہ شعر میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں ان چیزوں کی سمجھ آپ کو جب آپ شعر پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ یہ صنعت تضاد اس میں استعمال ہوئے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو میں یہ مثال شعر لکھ دیتا ہوں. مثلا یہ شعر لکھنے سے پہلے یہ نشان آپ ضرور ڈالا کریں. شعر لکھنے سے پہلے یہ نشان ڈالا کریں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے جو ہے نثر نہیں ہے، یہ شعر جو ہے نظم کی شکل میں ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں قافیہ ردیف استعمال ہوئے ہیں. تو یہ شعر کی جو ہے علامت ہے. ٹھیک ہے. شعر لکھنے سے پہلے اوپر ضرور لکھا کریں یہ جو ہے یہ نشان. مثلا یہ شعر لکھ لیں. کبھی ہے خزاں اور کبھی ہے بہار، کبھی ہے خزاں اور کبھی ہے بہار، نہیں ایک وتیرے پہ لیل و نہار. نہیں ایک وتیرے پہ لیل و نہار. یہ جو ہے میر حسن کا مثنوی میر حسن کا جو ہے یہ شعر ہے. کبھی ہے خزاں اور کبھی ہے بہار، نہیں ایک وتیرے پہ لیل و نہار. شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیکھیں اب خزاں اور بہار یہ آپس میں دو جو ہے الٹ معنی رکھنے والے الفاظ ہیں. خزاں کا موسم پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، سارے پتے گر جاتے ہیں، درختوں سے درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں پھلوں سے درختوں سے. جبکہ بہار کے موسم میں دوبارہ جو ہے پتے جو ہے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، درختوں پر پودوں پر پتے آ جاتے ہیں، گھاس اگتی ہے تازہ. تو بہار ایک جو ہے الگ موسم ہے، اس کا الٹ خزاں ہے. تو خزاں کو الٹ بہار ہے. یہ دو الٹ الفاظ والے معنی استعمال اور جن کے جو ہے الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں. خزاں ایک دوسرے کی اور بہار ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ ضد والے الفاظ ایسے ہی جو ہے لیل و نہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں عربی میں. تو لیل و نہار یہ بھی دو الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. دن کی ضد کیا ہے؟ لیل یعنی رات. اور لیل کی ضد کیا ہے؟ نہار کی ضد کیا ہے؟ لیل. یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب ایسے تضاد والے الفاظ جب شاعر اپنے اشعار میں اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں جس کے معنی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کو کہتے ہیں مرات النظیر. اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد. تو یہ جو ہے گرامر کا کام آپ کا جو ہے تھوڑا سا ہو رہتا ہے. پھر ایک دو جو ہے ہم دو لیسنز میں ہم ختم کر دیں گے. تو آج کا کام یہاں تک جو ہے کافی ہے.
تو آئندہ کے لیے پھر نیکسٹ ڈے، دا ڈے آفٹر ٹمارو، پرسوں پھر باقی کام ہم کرائیں گے. تب تک خدا حافظ.